بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج ہم ایک نہایت عام مگر سنجیدہ موضوع پر بات کریں گے، وہ ہے معدے کی تیزابیت اور گیس۔ یہ مسئلہ اکثر وقتی بدہضمی سمجھ کر نظر انداز کی جاتا ہے، مگر بار بار ہونے پر یہ اندرونی خرابیوں کی نشاندہی کرتا ہے اور طویل مدت میں السر یا دیگر سنگین مسائل کا باعث بن سکتا ہے۔ آج یہاں ہم تسلسل کے ساتھ سمجھیں گے کہ یہ مسئلہ کیوں پیدا ہوتا ہے، فوری گھریلو تدابیر کون سی ہیں، کس طرح ہومیوپیتھک ادویات مؤثر ثابت ہوتی ہیں، اور وہ احتیاطی اصول کون سے ہیں جن کی پابندی کے بغیر علاج دیر پا کامیابی نہیں دے پائے گا۔ اس پورے سلسلے میں آخر میں ایک عملی نکتہ بھی ہے جو اکثر مریضوں سے چھوٹ جاتا ہے، اس لیے ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ تیزابیت اور گیس کے پیچھے بنیادی طور پر دو طرح کے عوامل ہوتے ہیں: خوراک، عادات اور طرز زندگی۔ خوراکی عوامل میں زیادہ مسالہ، تلی ہوئی غذائیں، بار بار چائے یا کافی اور کولڈ ڈرنکس کا استعمال شامل ہیں۔ یہ چیزیں معدے میں تیزابیت بڑھا دیتی ہیں۔ طرز زندگی میں سب سے زیادہ اثر انداز عنصر کھانے کے فوراً بعد لیٹ جانا ہے۔ اس کے علاوہ طویل خالی پیٹ رہنا اور ذہنی دباؤ بھی معدے کے توازن کو بگاڑ دیتا ہے۔ فوری اور سادہ گھریلو تدابیر اکثر سکون دیتی ہیں اور انہیں استعمال کرتے ہوئے آپ عارضی طور پر بہتری محسوس کر سکتے ہیں۔ سب سے آسان نسخہ نیم گرم پانی میں 1 چمچ شہد ملا کر پینا ہے۔ یہ معدے کی جلن کو کم کرتا ہے۔ اجوائن کو کالے نمک کے ساتھ چبانا یا آدھا چمچ اجوائن پانی کے ساتھ لینا گیس کو فوراً نکال دیتا ہے۔ کھانے کے فوراً بعد شدید پانی پینے سے پرہیز کریں، البتہ دن بھر میں وقفے سے تھوڑا تھوڑا پانی پینا مفید ہے۔ کھانے کے بعد 5 سے 10 منٹ واک کرنا یا سیدھے بیٹھنا ہاضمے کو بہتر بناتا ہے۔ ہومیوپیتھک میں چند دوائیں جو معدے کے لیے بہت مفید ہیں، ان میں سب سے پہلے کاربوویج۔ یہ ان مریضوں کے لیے ہے جنہیں کھانے کے بعد شدید بھاری پن، متواتر ڈکاریں اور سانس میں بھاری پن محسوس ہوتا ہے۔ نکسومیکا ان لوگوں کے لیے کارآمد ہے جو زیادہ چائے، کافی یا مسالہ دار غذائیں استعمال کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں قبض یا سینے میں جلن محسوس ہوتی ہے۔ لائکوپوڈیم 30 ان افراد کے لیے موزوں ہے جنہیں کھانے کے بعد بدہضمی اور پیٹ کی گیس بار بار رہتی ہے۔ البتہ یاد رکھیں کہ ہومیوپیتھک دوا صرف علامات کا فوری حل نہیں بلکہ مریض کی مکمل ہسٹری اور طبع کے مطابق منتخب کی جاتی ہے۔ اس لیے خود سے مستقل خوراک شروع کرنے سے پہلے مکمل مشاورت بہت ضروری ہے۔ ادویات کے ساتھ ساتھ احتیاطی تدابیر اپنانا علاج کی کامیابی کی کنجی ہے۔ اگر آپ دوا لینا شروع تو کر دیتے ہیں مگر روزمرہ کی غلط عادات کو نہ بدلیں تو مسئلہ دوبارہ لوٹ آئے گا۔ اس لیے چند اصول لازمی اپنانے ہیں۔ کھانے کے فوراً بعد لیٹنے سے گریز کریں، تیز مسالہ اور فاسٹ فوڈ محدود کریں، رات کے کھانے کو ہلکا رکھیں اور کولڈ ڈرنکس کی مقدار کم کریں۔ ذہنی دباؤ کم کرنے کے عملی اقدامات بھی بہت ضروری ہیں۔ معمول کی ورزش، نیند اور سانس کی مشقیں معدے کی تیزابیت کو متوازن رکھنے میں مدد دیتی ہیں۔ اگر یہ بنیادی اصول اپنائے جائیں تو دوا کا اثر فوری اور دیر پا ہوگا، ورنہ آپ صرف وقتی سکون حاصل کر سکیں گے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔